الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، آپ کی آمد پہ کہاں کہاں سے آپ آئے ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ، اور وہ الفاظ بھی میرے پاس نہیں ہیں کہ آپ کو خوش آمدید کہہ سکوں. آپ کا آنا مبارک، اور آپ کا آنا مجھ پر بھی احسان، ادارے پر بھی بڑا احسان. جو آپ کی خدمت کا حق ہے، جو آپ کے احترام اور اکرام کا حق ہے، وہ ہم سے ہو نہیں سکے گا. لیکن نہ تنہا مندری میں خانہ مستم، جنید و شبلی و عطار و ہم مست. اس میں خانے کے اندر میں تنہا اکیلا ننگا نہیں ہوں، جنید شبلی عطار بھی ہمارے ساتھ ہے. تو آپ صرف یہاں جو روکی سوکی حالت اور اس قسم کے کچھ مشقتوں والی حالتیں آپ پر آئیں گے، اس میں آپ تنہا نہیں ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اساتذہ بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ اس میں ہمیں معاف فرمائیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی وہ اب تو یہ ہے، یہ ذرائع ابلاغ، یہ چیزیں آ گئی اور بہت سہولت ہو گئی. ٹیلی فون کے ذریعے سے بتا رہے کہ ہیلو میں پہنچ گیا ہوں، جامع صدیقیہ پہنچ گیا، پڑھائی شروع ہوگی. نہیں، ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، پڑھائی شروع ہونے والی ہے. تو وہ یہ سلسلہ ہر سال ہم 6-7 کو یا 8 کو اس طرح 7 شعبان کو شروع کرتے. آج تو 1 شعبان ہے، تو اس وجہ سے اس دفعہ وفاق والوں نے چونکہ امتحانات 1 ہفتہ پہلے رکھا، مقدم کیا، تاکہ عادلانہ اور منصفانہ انتخابات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ عادلانہ اور منصفانہ وہ ایسے انتخابات ہو گئے کہ میں کتابوں میں جو پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے بالکل حضرت عمر بن الخطاب کا زمانہ یاد آ جاتا ہے واقعتاً، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات کے بہت بہترین عادلانہ منصفانہ بالکل انتخابات ہو گئے، اور ظالمانہ فضل الرحمان کو پھینک دیا، سمجھے. اور اسی طرح جتنے دینی جماعتیں تھیں ان کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا. یہ سارا کا سارا. تو بہرحال طلبہ اب تک آئے نہیں ہیں، اور حضرت اقدس تشریف فرمائے یہاں، ان سے بھی میری اپیل ہے کہ آج انشاءاللہ وہ قرآن مجید بھی ہمارے نسخے آئے نہیں تھے، 1000-1500 اب نسخے وہ پہنچ گئے بیاض، وہ آپ کو تقسیم کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. کل سے ہمارا سبق شروع ہوگا. آپ نے 8 سال میں کیا پڑھا ہے، 9 سال میں کیا پڑھا ہے، اور یہ جو اب 1.5 مہینہ ہے، اس 1.5 مہینے میں آپ کیا پڑھیں گے، اس کا موازنہ آپ خود ہی کریں گے. آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے بخدا آپ کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہوتا ہے، فائدہ تو آپ کو بھی ہوگا، لیکن یہ کہ مجھے بس میں ان دنوں کے لیے ترس رہا ہوں. اب یہ 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتہ ہو گئے کہ ہمارے طلبہ چلے گئے، ورنہ ہم مصروف رہتے ہیں. لیکن اب کل سے انشاءاللہ، پرسوں سے، اور ویسے ایران اور مختلف لوگ دور دور سے یہ ہے کہ فون کر رہے ہیں، ہفتے تک بہرحال یہ کہ پہنچیں گے. لیکن سبق میرا باقاعدہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا. ہمارا کوئی اور مشغلہ ہے نہیں، ہمارا کوئی اور مشغلہ نہیں ہے. مجھے اللہ
آپ کی جوتیوں میں میری روح کو نکالے میری شہادت ہوگی۔ مجھے پڑھاتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے روح کو نکالے اسی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو غریق رحمت کر دے۔ اپنے اکابرین کے لیے، والدین کے لیے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ حضرات یہ ہے کہ جان کی بازی کاپیاں اپنی لے لیں، بیاض حضرت آپ کو دیں گے۔ باقی انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع ہوگا تو گائیں گائیں آ جائیں گے، گائے گائے جو سورہ بقرہ آتے گائیں گائیں آ جاتے ہیں، گوشت سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلائے گا۔ اور لڑکے کہتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ ختم نہیں کرو، گائیں آتی ہے، تو میں کہتا ہوں بغیر تو آگے سورہ نساء بھی تو ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بغیرت ہے، یہ صرف گائے کے گوشت کھا کر کے کیا کرنا ہے، آخر نساء کا انتظام بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اور مائدہ ہے، دسترخوان ہے، انعام اور چوپایا آپ کو ملیں گے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے کاپیاں لے لیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس نالائق کی کوئی بات آپ کو اچھی سی لگے، شاید اپنے استادوں سے نہ سنا ہو، اور وہ اس کو نوٹ کرتے جائے۔ العلم صید والکتابۃ قید، علم تو وہ ہرن ہے بھاگ رہا ہے، لیکن والکتابۃ قید، جب آپ نے لکھا تو وہ جکڑ گیا، اب وہ مضبوط ہو گیا، آپ سے وہ بھاگے گا نہیں۔ العلم صید والکتابۃ قید، اور العلم صید فقیدوہ بالکتابت، کتابت کے ذریعے سے اس کو جکڑ دو، زنجیروں میں بند کر دو اس کو۔ اس لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قلم کو آپ استعمال کریں گے، اپنے لیے کاپیاں بھی لے لیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ آپ کے یہ 1.5 مہینہ، یہ 2 مہینہ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے، لیکن آپ میرے ساتھ دے دیں گے۔ یہ جو نچلے والا حصہ ہے میرا، یہ بھی اسٹیل کا نہیں ہے، یہ بھی ہڈی اور گوشت کے ہیں، اور آپ سمجھیں گے کہ استاد کیسے بیٹھتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات بھی بھاگے نہیں، پھر بھاگے نہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ وقت، میں پورے سال کی گارنٹی ہم نہیں دیتے، لیکن اس 1.5 مہینے کی گارنٹی آپ کو دیتے ہیں۔ اس کا جواب ہم اللہ کے پاس دیں گے، اس کا جواب ہم اللہ کے پاس دیں گے کہ ہماری کتنی محنت تھی اور آپ کی کتنی محنت۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ صرف والے حضرات، نحو والے حضرات، وہ بھی جان کی بازی لگائیں، جان کی بازی بھی لگائیں۔ حضرت اقدس علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے لکھا ہے کہ جو محدث حدیث پڑھاتا ہے نحو صرف نہیں جانتا، جو مفسر تفسیر پڑھاتا ہے صرف نحو نہیں جانتا، فرماتے وہ حمار ہے، خالص بہترین گدھا ہے، وہ گدھا ہے۔ اس وجہ سے اب تو ہو گیا کہ ہمارے نصاب میں روز بروز تبدیلی، کتابیں بھی نکالی، اساتذہ کی بھی دلچسپی نہیں ہے، ہماری بھی محنت نہیں ہے، ہماری توجہ بھی نہیں ہے۔ ساتھی اس میں ضرور چونکہ اللہ کا کلام ہم شروع کریں گے، آپ ایک مقدس جگہ کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سارے ساتھی سوچیں وہ کون ہے، مجھے کس کی بددعا لگ گئی کہ مجھ سے قرآن اللہ نے میرے ہاتھ سے لے لیا اور ٹچ موبائل میرے ہاتھ میں دے دیا، وہ کس کی مجھے بددعا لگ گئی کہ مجھ سے بخاری لے لی اور ٹچ موبائل میرے ہاتھ میں دے دی، مجھے کس کی بددعا لگ گئی کہ میں ننگی تصویریں تو دیکھ رہا ہوں لیکن مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نفل نہیں پڑھ رہا، مجھے کس کی بددعا لگ گئی کہ میں انتخابات اور جھوٹ جتنے سیاسی لوگوں کے جملے تو یاد کر رہا ہوں لیکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یاد نہیں کر رہا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ننگی تصویریں تو دیکھ رہا ہوں لیکن درود پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں ہو رہی، مجھ سے کون ناراض ہو گیا ہے۔ اس کو ساتھی ہر بندہ اپنا محاسبہ اور اپنا مراقبہ خود کر لے، دیکھ لے کہ کیا کمی ہے، اس کی تلافی۔ آپ کا کام اس سے بھی چل سکتا ہے، آپ کا کام، ہمیں خوشی ہے کہ والدین سے آپ رابطہ کریں، اس کے ذریعے سے آپ رابطہ کیے۔ الحمدللہ ہم دارالحرب میں آئے تو ہے لیکن ہم دارالامن میں، مدرسہ دارالامن میں پہنچے، ہے تو دارالحرب ملک ہمارا، لیکن یہ کہ ہم، اللہ آپ کا بھلا کرے، دارالامن میں پہنچے۔ ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے، اور یہاں واقعتاً سلام ہے ان ماؤں کو اور ان بہنوں کو، سلام ہے جو اس 4 دیواری سے باہر ہے، جن کا شوہر صبح کو ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا کانپ رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک میری بیوی ہے اور 2 میرے معصوم بچے ہیں، اگر کوئی چور اور کوئی ڈاکو آ جائے۔ یہاں ہمارے قرب و جوار میں کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ ڈاکو آ گئے اور آ کر کے اللہ آپ کو بھلا کریں وہ مال بھی لوٹ لیا، ان کو پتہ ہے سب کچھ، جاسوسی اپنے لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی 10 سال 20 سال
قطر میں، سعودیہ میں، کویت میں رہے اور ساری پونجی اٹھا کر کے جب لائے، دوسرے دن چور پہنچ گئے اور چور پہنچ کر کے اس کے گھر پہ اس کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا، پیسہ بھی لے لیا، سونا چاندی بھی لے لیا، اور میری ماں اور بہنوں کی عزت بھی لوٹی انہوں نے، خواتین کی عزتیں بھی لوٹیں۔ اندھیر نگری چوپٹ راجہ، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، یہ ملک، یہ پاکستان، یہ پاک ہے، سمجھے؟ کتاب اللہ درینجہ چاکو چاکس بتدفین احادیث ماکس جرائم از نجوم آسمان بیش نمی دانم کی این پاک از چی پاکست۔ یہ تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ جتنے بھی برائیاں ہیں وہ سارے یہاں ہیں، اس سے تو یہ پاک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ملک کے لیے آپ حضرات دعا کریں گے، آپ کی وجہ سے اللہ نے اس ملک کو برقرار رکھا ہے، اور تبلیغی جماعت کی وجہ سے یہ بوڑھے بوڑھے حضرات ہیں، اللہ نے اپنے کلام کی برکت کی وجہ سے اس ملک کو برقرار رکھا ہے اور حرمین شریفین کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ امت مسلمہ کی وجہ سے پوری دنیا کی تباہی نہیں ہو رہی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کی برکت کی وجہ سے میں کافروں کو بھی کلی طور پر تباہ نہیں کرتا۔ بعض کو زیادہ شوق ہوتا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کو تمہیں بدر میں در پدر تو کر دوں گا، بدر میں اللہ نے در پدر کر دیا، لیکن آپ کی برکت کی وجہ سے عمومی جھاڑو نہیں پھیرتا، عمومی طور پر میں تباہ نہیں کرتا۔ یہ محمد رسول اللہ کی برکات ہے، یہ قرآن پاک کی برکات ہے، اب ان کے وارثین علماء اور مدارس تبلیغی انہی کی برکات ہے، جس کی وجہ سے ملک کسی نہ کسی طریقے سے پوری دنیا تباہی سے بچی ہوئی ہے۔ آپ حضرات محنت کریں گے، صرف والے حضرات بھی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ناظم صاحب کیا تشکیل کرتا ہے، آج اساتذہ ان کے سبق پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے، میں آج آپ کو مہلت دے رہا ہوں، کل سے باقاعدہ انشاءاللہ میرا سبق 8:30 بجے پہ شروع ہوگا، 8:30 بجے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کسی ساتھی کو، اللہ کے لیے 8:30 بجے ضرور آپ یہ ہے کہ پہنچ جائیں۔ درمیان میں پھر تھوڑا سا وقفہ بھی ہوگا، مولوی خورشید صاحب بھی ہے یہاں، طلبہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، وہ آئیں گے انشاءاللہ، وہ جمعے تک بھی آ جائیں گے، لیکن خشت اول چون نہد معمار و راست تا سریا میں روت دیوار و راست، خشت اول چون نہد معمار و کج تا سریا میں روت دیوار و کج، ابتدائی بلاک اور اینٹیں وہ صحیح بنیاد رکھی جاتی ہیں تو بلڈنگ آسمان تک سیدھی جائے گی، اور اگر ابتدائی سے اس کے پلر اور وہ ابتدائی جو اینٹ ہے، ابتدائی بلاک وہ غلط ٹھیڑے ہیں تو پھر آخر تک سلسلہ، جو سبق کی ابتدا سے شریک ہیں اور ہر چیز کی پابندی کرتے ہیں کہ کوئی بات ہم سے چھوٹ نہ جائے، انشاءاللہ ان کا یہ سلسلہ اوپر تک صحیح جائے گا۔ اور جو حضرات یہ ہے کہ جان چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر ادھر یہ ہے کہ وہ چور ہی ہے، سبق کے چور ہے، تو شاید ان کو اس حد میں فائدہ نہ ہو جو ہونا چاہیے تھا، معتد بھی ان کو فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو اور اللہ آپ کا ناصر ہو۔ صرف والے حضرات، نحو والے حضرات اور دیگر تفسیر والے حضرات، ہر طرح سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ 1.5-2 مہینے کے لیے اللہ کے لیے وقف کریں، بس استاد کا کام صرف یہی ہوگا کہ وہ آپ تک بات پہنچائے گا، باقی اس کو دل و دماغ میں بٹھانا اور آپ کے سینے میں بٹھانا۔ خاص طور پر ساتھی چاہے صرف والے ہوں یا نحو والے ہوں یا تفسیر والے ہوں، چلتے پھرتے اور جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اللہم یا معلم ابراہیم علمنا و یا مفہم سلیمان فہمنا، پڑھتے رہو میرے ساتھ، اللہم یا معلم ابراہیم علمنا و یا مفہم سلیمان فہمنا، اللہم یا معلم ابراہیم علمنا و یا مفہم سلیمان فہمنا۔ آپ اپنے طور پر الگ یہ ہے کہ مطالعہ کر رہے ہیں اور الگ یہ ہے کہ آپ تحریر کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی آیت کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، کسی صورت کی تحقیق کرنے کے لیے، تو 20 توجیحات سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی توجیح ہو سکتی ہیں، یہ بھی توجیح ہو سکتی ہیں۔ اس وقت کہتا ہوں اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کے استاد اللہ میری رہنمائی فرما دے، مجھے کچھ تو میرے دل میں ڈال دے، کون سی توجیح مضبوط ہے؟ وَيَا مُفَہِّمَ سُلَيْمَانَ فہمنی، اور سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی کرنے والے، سمجھانے والی ذات مجھے مسئلہ سمجھا دے۔ تو اس لیے میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اور اگر پوری امت کے لیے، ساتھیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں تو
تو جمع پڑھ لے تو اور اچھا ہے۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا و یا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ ناظم صاحب وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے اور کچھ ان کی ہدایت ہوں گے، کچھ رہنمائی، اور وہ اس سلسلے میں آپ حضرات کو یہ کہ بتا دیں گے۔ اور ناظم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ میں چونکہ بھی کسی ضروری کام سے تھوڑا سا نکل رہا ہوں، آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔